सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मक्का मुकरमा में नमाज ईद का अजीम शान इज्तिमा, मस्जिद नबी में भी ईद की नमाज का रूह परवर इज्तिमा। करोड़ों मुसलमान आज दूसरी तरफ 10 लाख से जायद हुज्जाज इकराम रात मुजल्फा में गुजारती। मीना में रिमा का सिलसिला जारी, शैतान को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज इकराम कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। कोरोना की छठी लहर के वार तेज, मुहलिक वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 732 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 3.24% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने हज से वापसी पर कोरोना मुंतकली का खदशा जाहिर कर दिया। रैपिड टेस्टिंग का फैसला। मूसलाधार बारिशों ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पानी का रैलाब बाप बेटे की जान ले गया। दोनों की लाशें गटाप नदी से मिली। मलीर के तराब घोटों में पानी के बाद सैलाबी सूरत हाल। डिफेंस, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर, जेल रोड, शाहराह फैसल, बहादुराबाद, हसन स्क्वायर पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। कोरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गया। कराची की मवेशी मंडियां डूब गईं। हर तरफ कीचड़ और गंदगी, जानवर बीमार पड़ने लगे। मूसलाधार बारिश से मंडियों में जैसे सैलाब आ गया। हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। ट्रांसपोर्ट का चलना भी मुहाल। जमात इस्लामी ने शहर कायद में हंगामी हालत नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बड़ी ईद पर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। आज और कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत कई शहरों में तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत अंदरून सिंध में भी जमकर बादल बरसेंगे। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, कोई डर नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का खुला चैलेंज, कहा नामालूम नंबर से धमकियां दी जा रही हैं, खौफ दिलाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग को जितवाने के लिए धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। तुम जितनी मर्जी धांधली कर लो, ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा शहबाज वापस जाएगा। शहबाज शरीफ चंद दिनों में आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। मरियम नवाज का शेखुपुरा में जलसे से खिताब, जज्बा बता रहा है 17 जुलाई को शेर आ रहा है। इमरान खान डेढ़ घंटे झूठ बोल कर चला जाता है। लोगों को गालियां देने वाला पंजाब में अपनी 4 साल की कारकर्दगी बताए। और आवाम को ईद से पहले बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.55 फी यूनिट महंगी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरबला हसन और सोती आंखों और सुनते कानों मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ मैंने थोड़ा चेंज कर दिया तारिक अजीज साहब को जुमला, सोती आंखों। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। वक्त हुआ चाहता है सफर शर्ट का और बल्कि निकले तेरी तलाश में और आज हम बात करेंगे नागा पर्वत के हवाले से। उसका मजीद अगला हिस्सा क्या और क्या बात हो रही है दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नागा पर्वत तार साहब की बहुत ही खूबसूरत किताब, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पे लिखी गई। पहाड़ के इर्द गिर्द रूपल वैली और जो फेरी मेडोज़ है उस पर लिखी गई। फेरी मेडोज़ फेरी लैंड था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. فنتوری از اے فینٹیسی، طاہر صاحب لکھتے ہیں فنتوری از اے فینٹیسی. فیری میڈوز بہت خوبصورت تھا. بیال کیمپ تک کا سفر جو تھا وہ ایک خوابناک سا سفر ہوا کرتا تھا. کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. بہرحال طاہر صاحب سے ان کی کتاب نانگا پربت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ جاری ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے. تو طاہر صاحب، آپ کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت ایک فقرہ ہے، کوٹ کر دیتا ہوں کہ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ گدھے پر سوار ناک صاف کرتا آ رہا تھا اور رحمان بہت خوش ہوا کیونکہ یہ دونوں اس کے تھے. طاہر صاحب، ایک متی کے حوالے سے بھی تھا گلا کہ وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا. جب یعنی آپ کافی آگے گئے تو وہ اس کو نیند کے چھپا کے آ رہے تھے. اچھا، یہ جو جتنے بھی بڑے مشکل ٹریکس ہوتے ہیں، اس میں جب آپ پورا دن ٹریک کرتے ہیں تو تھکن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ پہ ایکچولی میں اس کو نیند نہیں کہوں گا، وہ کچھ عجیب بیہوشی کے سے جھٹکے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس ٹائم آپ اس جھٹکے میں اندر چلے گئے اور پھر واپس آپ وہ چھپاکے سے جو نیند کے ہیں. آپ نے تو ڈیفینیٹلی اتنے ٹریکس کیے ہیں، یہ بہت ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے جب یہ کسی بھی مشکل ٹریک میں سپہر کے وقت یا اس کے بعد شام کے وقت یہ جو چھپاکے آتے ہیں نیند کے بار بار. وہ وہاں پہ تو یہی ہوا کہ بھئی ترتوں کے قریب پہنچ گئے، پلین ہو گیا، بورڈر رج پیچھے رہ گئی، لیکن ہمیں ہمت نہیں تھی. تو وہ پھر عبد الرحمن نے کہا تھا کہ میں پانی لے کے آتا ہوں. اصل مسئلہ پانی تھا. تو وہ ہمیں چھوڑ گیا تو ہم وہیں پہ لیٹ گئے، بیٹھ گئے. تو متی سو گیا. اچھا. پھر وہ جاگتا نہیں تھا، اور اس کو وہ ایکچولی میں نے اس کی انا کو ذرا سا مجروح کیا، تب وہ جاگا. کیونکہ جب ہم چل رہے تھے صبح تو میں ظاہر ہے اور بھی بڑا تھا، ویسے بھی میں ذرا اطمینان سے چلتا ہوں. تو ابھی پلین چل رہے تھے لیکن سانس چڑھتا تھا، ہائٹ تو تھی. تو متی جو تھا وہ خرگوشوں کی طرح بھاگ رہا تھا آگے، تازہ. تو وہ ہر 10 قدم کے بعد پیچھے مجھے دیکھے اور میں وہاں کھڑا ہوں. تو وہ پنجابی میں کہتا تھا، ٹپیکل لاہوری اندازی، طاہر صاحب رہ گئے ہو. اچھا، وہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا کسی کو آپ کہیں کہ رہ گئے. میں کہوں جی ہاں. وہ پھر اپنا چلتا ہے، پھر میں کھڑا ہوتا ہوں. 1-2 دفعہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا. پھر تیسری مرتبہ میں نے کہا ہاں یار رہ گیا ہوں، میں بوڑھا آدمی، بس ٹھیک ہے آپ چلو. لیکن میں نے اسے وہاں پہ وہی بات کی تھی. میں نے کہا یہ یاد رکھنا، میں نے آج تک جتنے ٹریک کیے ہیں، ایک تو آلموسٹ میں سب کے ساتھ ہی پہنچا ہوں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2 گھنٹے کے بعد آیا ہوں. لیکن باہر طور پہنچا ضرور ہوں شام تک. آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک منزل ہے جو طے شدہ منزل ہے اور میں کسی فزیکل ایلمنٹ یا تھکاوٹ کی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچا. تو آج بھی میں پہنچ جاؤں گا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں. تو وہ جب سارے دن کی مشقت کے بعد وہ نیم بے ہوش پڑا تھا، اور اس کو میں آپ اس ورڈ کہ یہاں جنگلی جانور ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، اسٹرینج جگہ ہے نا، آپ کو تاتو کا نام کا ہی نہیں پتا، کوئی جگہ کا ہی نہیں پتا کہاں ہے، اور وہ جنگل سا ہے اور آپ دونوں اکیلے ہیں. تو پتہ نہیں وہاں پہ گیدڑ ہیں، بگیاڑ ہیں، کیا ہے. تو میں اس کو جگانا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے سونا. یوں کر کے اس نے مجھے، تو میں نے اس کے کان میں پھر آہستہ سے کہا کہ اب بتاؤ کون رہ گیا. بس وہ چھلانگ لگا کے اٹھ کے بیٹھ گیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انا کو ذرا آدمی دھچکا دے، وہ ٹوٹے تو پھر وہ سارا کچھ کر گزرتا ہے. تو وہ آتے ہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے سو جانا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھئی ان یور ہارٹ آف ہارٹ یو نو کہ بھئی پورٹر تو آگے جا چکے ہیں، 10 تو وہاں لگ چکے ہیں، یہاں کہاں پہ آپ رہیں گے. جی بالکل. چنانچہ کبھی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ میں نے ابینڈن کر دیا وہ کہ پورٹر کو بلاؤ یہی میں سوؤں گا. اس طرح نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے جو شیڈیول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی چلتا ہوں. آپ میرے ساتھ تھے حراموش میں، تو بے شک میں آہستہ چلا تھا، لوگوں کے سہارے چلا تھا، لیکن اپنی ٹانگوں پہ چلا تھا. اور جہاں باقی ساری ٹیم پہنچتی تھی اللہ کے فضل سے وہاں میں بھی پہنچ جاتا ہوں. آپ نے اپنی کتابوں میں جتنا بھی لکھا ہے تو وہ بالکل اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ شیڈول کے مطابق چلتے ہیں. جہاں کیمپ کرنا ہوتا ہے وہیں کیمپ کرتے ہیں، اور یا کیمپنگ سائٹ تک پہنچتے ہیں. یہ تمام چیزیں بالکل درست ہیں، ماں سوائے ایک واقعہ کے. اور وہ تب تھا جب اسی حراموش میں آپ نے ایک جگہ جہاں ہماری کیمپنگ سائٹ آگے تھی، لیکن آپ نے زیدی صاحب کے اصرار پہ پھر آپ نے کہا تھا کہ کیمپنگ سائٹ پہلے ہی کر دیں. وہ تھا ہم شیڈول سے ہٹے تھے. اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں.
وہ ایکچولی صاحب یہ ہم سب کی دلوں کی خواہش تھی تمنا تھی ایسی کہ وہ ایک جگہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد برا حال ہوا ہے، کیونکہ میں نے وہ لکھا بھی ہے کہ ہمارے دوستوں نے ڈاکٹر احسن وغیرہ کامرا انہوں نے ورگلایا ہمیں کہ طاہر صاحب یہاں پہ آپ 3-4 کلومیٹر چلتے ہیں اسی طرح کا پلین آرام یوں کریں گے، تو میں ورگلایا گیا. اچھا وہ سمجھتے تھے کہ میں ورگلایا گیا ہوں، اندر سے مجھے پتا تھا کہ پہاڑ ایسے نہیں ہوتے. ان کا میرا تجربہ اس وقت زیادہ تھا شاید ان سے. لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ کہ زیدی صاحب والا آپ سب تو وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ہم ٹوٹلی خلاص ہو چکے تھے جسے کہتے ہیں، اور جو وہاں بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے اگر ہاتھ یہاں رکھا ہے نا تو اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کے تو یہاں رکھ لے. جی ایسے ہی تو لیکن ابھی آگے جانا تھا اور شکر ہے نہیں گئے. اگلے روز گئے ہیں نا وہ ایک جنگل میں، تو انہوں نے پورٹرز نے اناؤنس کیا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں. تو زیدی صاحب پرانے شیر بوڑھے کلاس